إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین نے جو شریعت ہمارے لیے نازل کی ہے، جس شریعت پر عمل کا ہم سب کو مکلف بنایا ہے، اگر اس پر ہم غور کریں، کتاب و سنت کے تمام نصوص کا جائزہ لیں، تو خلاصے کے طور پر ہمارے سامنے یہ ظاہر ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے یہ شریعت 5 اہم بنیادی چیزوں کی حفاظت کے لیے نازل کی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے دین کی حفاظت۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے شرک، کفر، بدعت، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا۔ دوسری اہم چیز ہے عقل کی حفاظت۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا۔ تیسری چیز ہے اللہ رب العالمین نے نفس کی حفاظت کے لیے شریعت نازل کی ہے، اس لیے قتل و غارت گری، ظلم، فساد، دہشت گردی کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ چوتھی اہم چیز ہے نسب اور نسل کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ شریعت نازل کی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام قرار دیا اور نکاح کو مشروع قرار دیا۔ پانچویں اہم چیز ہے اللہ رب العالمین نے مال کی حفاظت کے لیے شریعت نازل کی ہے، اس لیے ان تمام راستوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا جو اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ حرام طریقے سے مال کمانے اور حرام طریقے سے مال خرچ کرنے کو اللہ رب العالمین نے ناجائز قرار دیا، ہمارے اوپر حرام قرار دیا۔ یہ 5 اہم بنیادی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کے لیے یہ شریعت اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے۔ دین کی حفاظت، نفس کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسب نسل کی حفاظت اور مال کی حفاظت کے لیے۔ قرآن و حدیث کے تمام نصوص کو ایک طرف سے آپ پڑھ ڈالیں، کوئی بھی آیت یا حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کا تعلق ان 5 میں سے کسی ایک سے نہ ہو۔ یہ 5 اہم بنیادی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کو، اللہ رب العالمین نے شریعت کو، دین کو ہمارے لیے نازل کیا ہے اور جس پر عمل کا ہمیں مکلف بنایا۔ میری گفتگو کا موضوع جو منتظمین نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس سماج اور معاشرے کے اندر اکل حرام کی کون کون سی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ میں اس مختصر وقت میں حرام طریقے سے مال کمانے اور خرچ کرنے کی جو مختلف صورتیں ہمارے اس سماج اور معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی پر طرز کیا جائے۔ اگر کوئی شخص
کسی حرام طریقے سے جڑا ہوا ہے تو اسے آر دلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کی حفاظت مقصود ہے، اپنا خود کا احتساب مقصود ہے، اپنے نفس کا محاسبہ مقصود ہے کہ خود ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ کہیں کسی طریقے سے ہم جڑے ہوئے تو نہیں ہیں۔ اگر کوئی عیب ہمارے اندر پایا جائے، کوئی برائی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسے ہم خود قبول کر کے اس کی اصلاح کریں، نہ کہ اگر کوئی شخص اصلاح کرنے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے، کوئی ہمیں نصیحت کر رہا ہے تو ہم اس کے دشمن بن جائیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی برائی پائی جاتی ہے اور کوئی اس پر گفتگو کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، چاہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، جو شخص ہمیں تنبیہ کر رہا ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے نفس کے اندر، جس کی ذات کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے، اور خصوصاً یہ اکل حرام کی جو صورتیں ہیں، حرام طریقے سے مال کمانے اور حرام طریقے سے خرچ کرنے کی، شاید ہی کہ کوئی بندہ ایسا مل جائے اس سماج اور معاشرے کے اندر جو اس سے محفوظ ہو، ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ملوث ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے خود اپنے نفس کا ہم محاسبہ کریں اور کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو سکے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے دامن کو اس برائی سے محفوظ رکھیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر مال کے کوئی بھی شخص زندہ نہیں رہ سکتا، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ مقدار ہو، بغیر مال کے زندگی گزارنا یہ محال ہے۔ ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے کہ مال حلال طریقے سے کمائے، حرام طریقے سے نہ کمائے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر شخص سے اس مال کے تعلق سے ضرور پوچھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، دو قدم کسی کے اس وقت تک اللہ رب العالمین کے سامنے جب حاضر ہوگا اس وقت تک ہل نہیں سکتے جب تک کہ چار چیزوں کے متعلق اس سے پوچھنا نہ پوچھ لیا جائے، سوال نہ کر لیا جائے۔ وہ چار چیزیں انتہائی اہم ہیں، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیسے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ دونوں چیزوں پر ہمیں نظر رکھنی ہے، کہاں سے مال ہم نے کمایا ہے، کمانے کا طریقہ ہمارا حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اور خرچ بھی ہم کر رہے ہیں تو حرام جگہ پر یا حلال جگہ پر۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہمیں نظر رکھنی ہے۔ کچھ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں کہ یہ حرام ہے، اور کچھ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں کہ یہ حلال ہے، جن کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں ادنا درجے کا بھی کوئی اختلاف نہیں، اور بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کیا اور یہ ہمارے لیے حرام کیا۔ انہی مسائل کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، اگر کوئی شخص ان چیزوں کو حرام قرار دے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، کوئی شخص حلال قرار دے وہ بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ کی شریعت کو بدل رہا ہے۔ تو یہ کون سی چیزیں ہیں جن کا حلال و حرام ہونا بالکل واضح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع في الشبہات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ حلال اور حرام بالکل واضح ہے، کلیئر ہے۔ اللہ رب العالمین نے حلال چیزوں کو، حرام چیزوں کو بالکل کلیئر بیان کر دیا۔ اکثر بیشتر مسلمان ان حلال و حرام چیزوں سے واقف ہیں۔ کوئی ایسا مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جو کہے کہ شراب پینا حلال ہے۔ ایک بھی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو کہے کہ شراب پینا حلال ہے۔ کسی کو قتل کر کے اس کا مال چھین لینا حلال ہے، یہ کوئی بھی آپ کو کہتا ہوا نہیں ملے گا۔ تو حلال و حرام واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہیں، ان کا حلال ہونا بھی بالکل واضح نہیں، حرام ہونا بھی بالکل واضح نہیں۔ آپ کسی عالم سے پوچھنے گئے، کسی نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ حلال، دوسرے نے کہا نہیں لگ رہا ہے حرام، مشکوک ہے، اس کا حلال ہونا کلیئر نہیں ہے، حرام ہونا بھی بالکل ایک دم دو ٹوک نہیں ہے، ایک دم نص موجود ہو جس کے حلال ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ مشکوک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکوک کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اسے بیان کر رہے ہیں۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اگر ان مشکوک چیزوں سے کسی نے اپنے دامن کو محفوظ کر لیا تو اس نے اپنی عزت کی، اپنے دین کی حفاظت کر لی، اور ان مشکوک چیزوں کے اندر جو مبتلا ہو گیا، گرفتار ہو گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا معاملہ صرف مشکوک تک نہیں رہتا، وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے واضح حرام چیزوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس نے شروعات کی تھی مشکوک چیزوں سے، اس کا دل مطمئن نہیں تھا اس کے حلال ہونے پر، بار بار بلاغت کر رہا تھا شاید یہ حرام ہو، شاید یہ حرام ہو، پرواہ نہیں کی، داخل ہو گیا اس مشکوک چیز کے اندر۔ آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ جو ان مشکوک چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد واضح حرام چیزوں کے اندر وہ شخص ملوث ہو چکا ہے۔ اس لیے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا، جس کا حرام ہونا بالکل واضح نہیں اور حلال ہونا بھی بالکل واضح نہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، مشکوک چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہ کریں۔ اگر مشکوک چیزوں میں ملوث اپنے آپ کو آپ نے کیا تو کچھ دنوں کے بعد آپ کے لیے شیطان کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ ایک انسان کو اس کے لیے گناہوں کو آسان بنا دیتا ہے، ہلکا کر کے دکھاتا ہے اسے۔ اگر کسی کی گناہ کی عادت نہیں ہے، پہلی مرتبہ جب قدم گناہ کی طرف بڑھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہاڑ سر پر ٹوٹ پڑے گا، کبھی اس کی عادت نہیں رہی ہے حرام کی طرف قدم بڑھانے کی، پہلی مرتبہ قدم بڑھا رہا، ایسا محسوس ہوگا کہ میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ لیکن جب پہلی مرتبہ قدم بڑھا لیا تو دوسری مرتبہ اب آسان لگے گا، تیسری مرتبہ اور آسان، آہستہ آہستہ واضح حرام چیزوں کے اندر بھی وہ شخص اس قدر ملوث ہو جائے گا، اس قدر غرق ہو جائے گا، اس قدر ڈوب جائے گا کہ اسے واضح حرام چیزوں کے ارتکاب کرنے کے بعد بھی ایسا لگے گا کہ جیسے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہوئی اور اسے بھگا دیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہوئے اسے احساس نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی بڑی بات انجام دی ہے، میں کوئی بڑا گناہ کر چکا ہوں۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ پہلے ایک قدم کوئی روک لے، اس کی طرف قدم بڑھائے نہ، اگر قدم بڑھا دیا تو پھر معاملہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، نتیجہ بڑا برا ہوگا۔ اس لیے ہمارے اس سماج اور معاشرے کے اندر جو حرام چیزیں ہیں، جن کے حرام ہونے کے بارے میں ہر کوئی واقف ہے، وہ چیزیں تو موجود ہیں اور اچھے خاصے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ مال کی محبت اللہ رب العالمین نے ہر نفس کے اندر رکھی، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کی عمر ڈھلتی ہے، آخری عمر کو پہنچ جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ چند دنوں کا مہمان ہوں میں، پہلے خبر میں لٹک چکا ہے، اس کے باوجود اس کی دو چیزیں بڑی جوان ہوتی ہیں، ایک مال کی خواہش اور ایک عمر کی خواہش۔ تو مال کی محبت ایک مرتے ہوئے شخص کے دل میں بھی موجود ہوتی ہے، مال کی محبت ایک فطری محبت ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ رب العالمین نے مال کو اور اولاد کو فتنہ قرار دیا، آزمائش ہے یہ تمہارے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اپنے نفس کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں مال کمانے کے لیے، مال مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے رسک ہے، ہو سکتا ہے جان چلی جائے، اس کے باوجود جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، داؤ میں لگا دیتے ہیں اس مال کو کمانے کے لیے۔ مال کی محبت ایسی محبت ہے، اس لیے اگر کوئی شخص مشکوک مالوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوا ملے آپ کو، تو حقیقت میں اس سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی نہیں۔ آپ پائیں گے بہت سارے لوگوں کو ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، نماز میں پہلی صف میں رہتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں وقت گزارتے ہیں، نفلی روزوں میں وقت گزارتے ہیں، لیکن جب مال کا معاملہ آئے تو اس وقت یہ کوئی دوسرا بندہ نظر آتا ہے، ایک الگ تصویر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔
لگتا نہیں یہ وہی شخص ہیں جو تہجد گزار ہیں, جو نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں, ہمیشہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں. اس وقت الگ بندہ نظر آتا ہے. مال کے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. اس وقت اسے کچھ نہیں یاد آتا, صرف اور صرف مال دکھائی دیتا. تو مال کی محبت بڑی عجیب محبت ہے. اگر کوئی شخص آپ کو ملے کہ مال کے تعلق سے بڑا محتاط ہے, کروڑوں کی جائیداد اس کے سامنے آپ پیش کر دیں اور اس کے دل میں اطمینان نہ ہو کہ یہ طریقہ حلال کا ہے, تو ہاتھ نہیں لگاتا. تو حقیقت میں یہ واقعی اللہ رب العالمین سے خوف کرنے والا, واقعی اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والا ہے. ورنہ مال کی محبت ایسی محبت ہے کہ اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. اب جو صورتیں ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کی, میں ایک ایک صورت کی طرف صرف اشارہ کرتے جاؤں گا اس لیے کہ وقت بڑا کم ہے. سب سے پہلے شروعات کرتا ہوں جس فیلڈ کے ساتھ میں تعلق رکھتا ہوں, پڑھنے لکھنے, تدریس, دعوت, امامت, خطابت وغیرہ کی جو فیلڈ. ورنہ لوگ کہیں گے کہ دیکھیں صرف دوسروں پر ہی طرز کرتے ہیں. مقصد طرز کرنا کسی پر نہیں, بس مقصد ہے کہ جس کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے وہ اپنی اصلاح کر لے. کوئی شخص کسی دوسرے کے خبر میں جائے گا نہیں. ہر شخص کو خود اپنے اعمال کا اللہ رب العالمین کے پاس حساب دینا ہوگا. بہت سارے طلبہ جاتے ہیں اسکول, غیر حاضری کے باوجود کوشش کر کے حاضری بناتے ہیں, بلکہ رشوت دے کر, خصوصاً سرکاری اسکولوں میں. وہ پرائیویٹ حقیقت میں طالب ہے, لیکن پیسہ دے کر ریگولر طالب کی حیثیت سے امتحان دیتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن بھی اسکول گیا نہیں, پیسہ دے کر پوری حاضری بنا لیا, جا کے امتحان میں بیٹھا, اور امتحان کا رزلٹ بھی رشوت دے کر متعارف کرتا ہے, چاہے ڈائریکٹ استاد کو ہو یا چاہے حکومت کو ہو. مختلف طریقوں سے حرام طریقے سے سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے. امتحان میں بیٹھ کر چوری کرتا ہے, نقل کرتا ہے, اور اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر مستقبل میں وہ رزق کمائے گا. یہی طالب جو آج طالب ہے, جو آج اسٹوڈنٹ ہے, آئندہ کل وہ ٹیچر بننے والا ہے. اور جو اسی طریقے سے پاس ہوا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب مدرس بنے گا, جب معلم بنے گا, تو اپنے شاگردوں پر بھی وہ سختی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اسی طریقے سے تیار ہو کر آیا ہے, آج مدرس بنا. تو جو خود سر سے لے کر پیر تک ڈوبا ہوا ہو اس گناہ میں, کس منہ سے دوسرے کو نصیحت کرے گا کہ اس طریقے سے تمہیں میں نقل کرنے نہیں دوں گا. اسی وجہ سے آج مدرسوں کے اندر, اسکولوں کے اندر تعلیم کے معیار میں جو گراوٹ ہے, اس لیے کہ جو آج مدرس ہیں, گزشتہ کل جب وہ طالب تھے تو ان کی زندگی بڑی سیاہ گزری ہے. ہمارے اس ہندوستان کے معاشرے میں الا ماشاءاللہ شاید 1-2% بھی ملنا مشکل ہو جائے کہ کسی مدرسے میں, کسی اسکول میں امتحان کے وقت دھاندلی نہ ہوتی ہو, چٹ کر کے, نقل کر کے, غش کر کے, دھوکہ دے کر پاس ہونے کی کوشش نہ کرتے ہو, نمبر لینے کی کوشش نہ کرتے ہو. آپ پرچہ تقسیم کر دیں اور نکل جائیں, کوئی گارڈ نہ ہو, کوئی نگراں نہ ہو, اور طلبہ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں کہ تم اللہ رب العالمین کو اپنا مراقب سمجھو. کتنے ملیں گے آپ کو ایسے طلبہ جو امتحان حال میں کوئی ہمارا نگراں نہیں ہے, اللہ کو نگراں مان کر میں امتحان دے رہا ہوں, مجھے چوری نہیں کرنی, مجھے حرام کا نمبر نہیں لینا. اللہ, بہت افسوس کی بات ہے کہ شاذ و نادر کوئی ایسا مدرس مل جائے جو اپنے طالب کو, اپنے اسٹوڈنٹ کو اس طرح سے ان کی ذہنی تربیت کر رہا ہو کہ تمہیں چوری نہیں کرنی, کیونکہ مدرس کو دوسری طریقے سے پاس ہو کر مدرس بنا. اس لیے میرے بھائیوں, جس کے اندر جو برائی ہے, اگر آپ مدرس ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, تو کبھی حرام طریقے سے کوئی نمبر حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ سرٹیفکیٹ مستقبل کے لیے آپ کے رزق کمانے کا ذریعہ بننے والا ہے. چاہے پیسہ دے کر آپ سرکاری سرٹیفکیٹ لے رہے ہو, یا سرکاری نوکری لے رہے ہو, یا آپ مدرس ہیں, آپ کہیں پر پڑھا رہے ہیں, یا آپ ذمہ دار ہیں, آپ کے بعد ہر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں. اپنے اپنے فیلڈ میں اگر حرام طریقے سے آپ کے پاس کوئی مال آ رہا ہے تو آپ اس سے زیادہ واقف ہیں دوسروں سے. آپ کی جو ڈیوٹی ہے آپ نے کس طرح سے ادا کی. اگر ڈیوٹی کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں تو اس سے بات آ جائے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں کوشش کے باوجود اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر 50 منٹ کی گھنٹی ہے, 10 بجے شروع ہوگی, 10:50 میں ختم ہوگی, 1-2 منٹ تاخیر سے آپ پہنچے. یہ بھی حقیقت میں آپ اس کا پیسہ لے رہے ہیں,
تو حرام طریقے کے اندر داخل ہو، لیکن کوشش کے باوجود اس سے بچنا آسان نہیں۔ اس کا دوسرا حل یہ ہے، جیسے واجبات کے اندر اگر کوتاہی ہو تو انسان نوافل کے ذریعے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین نے اس کا روزہ فرض قرار دیا ہے، اگر کسی سے کوتاہی ہو جائے تو طہرۃ للصیام کہا گیا ہے صدقہ فطر کو، کہ روزے کے اندر کوئی کوتاہی ہو گئی تو آپ اس کو دوسرے طریقے سے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ڈیوٹی کے اندر بھی کوتاہی ہو رہی ہے، کوشش کریں کہ دوسرے طریقوں سے اس رزق کو جہاں تک ممکن ہو سکے حلال کریں۔ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تو اس میں کوتاہی ہوئی تو آپ مزید اپنی طرف سے، جو ادارے کی طرف سے آپ کو ذمہ داری نہیں دی گئی ہے طلبہ کی اصلاح کے لیے، طلبہ کی تربیت کے لیے، ان کی تدریس کے لیے، اپنی طرف سے ان کی خدمت کریں، صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تاکہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے۔ اب آتے ہیں مارکیٹ کے اندر، بہت سارے لوگ دکان اور تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ایک کسٹمر جاتا ہے، پیسہ دیا 200 روپے کا، سامان خریدا اس نے، اور سامنے والے کو لگا کہ شاید اس نے 500 کا نوٹ دیا تھا اس نے 200 کا نوٹ، اور غلطی سے اسے زیادہ پیسہ دے دیا۔ آج انٹرنیٹ کے دور میں بہت سارے لوگوں کے پاس غلطی سے کسی کا پیسہ آ جاتا ہے، وہ کسی دوسرے کو ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا لیکن غلطی سے نمبر آپ کا اس میں لگ گیا ہے اور آپ کے پاس پیسہ آ گیا، بڑے خوش ہو جاتے ہیں کچھ لوگ۔ میرے بھائیو، یہ مال آپ کے پاس جو پہنچا ہے حرام طریقے سے پہنچا ہے۔ اگر دکاندار نے غلطی سے آپ کو کوئی پیسہ دے دیا، حساب میں غلطی ہو گئی، آپ کی ایمانداری کا تقاضا ہے تاکہ اسے آپ خبر کریں کہ آپ نے حساب میں غلطی کی تھی، اس وجہ سے مجھے آپ نے زیادہ پیسہ دے دیا۔ یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یا آپ اگر ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، کسٹمر کو ٹھگ رہے ہیں، چاہے سامان بنانے کے تعلق سے ہو یا ناپ تول کے تعلق سے ہو، اگر اس میں کوئی عیب ہے تو کسٹمر کو بتا دیں کہ اس میں عیب ہے۔ خصوصاً پرانے سامان جو لوگ بیچتے ہیں، آپ ایک فلیٹ بیچ رہے ہیں پرانا، ایک گاڑی بیچ رہے ہیں، کار بیچ رہے ہیں، پرانی گاڑی، آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا عیب ہے۔ جب بیچنے جا رہے ہیں تو اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں، کسٹمر سے عیوب کو چھپاتے ہیں۔ اگر بیان کرتے ہیں کہ اس گاڑی میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، کلچ کے اندر عیب ہے، انجن میں عیب ہے، تو پھر کسٹمر اس ریٹ میں خریدے گا نہیں۔ تو اکثر و بیشتر متقی پرہیزگار قسم کے لوگ بھی اپنے سامان کے عیب کو چھپا کر سامنے والے کو بیچ دیتے ہیں۔ آپ کے ایمان پر بسا اوقات سامنے والا بھروسہ کر لیتا، یہ بندہ تو بڑا متقی پرہیزگار ہے، یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، لیکن بعد میں سامان خریدنے کے بعد جب اسے استعمال کرتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ہزاروں عیوب تھے، سامنے والے نے بتایا نہیں۔ اس طریقے سے مال کمانا آپ کے لیے حرام ہے، جائز نہیں۔ ایک دکاندار ہے، کرانے کی دکان ہے، تمام سامانوں کے ساتھ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکھا، جن چیزوں کا بیچنا حرام ہے، اپنی دکان پہ رکھا ہوا اور بیچ رہا ہے۔ ذرا بتائیں کہ جائز ہے؟ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کا بیچنا شریعت میں جائز نہیں، آپ دکان سے باہر نکالیں۔ آپ نائی ہیں، آپ کی دکان میں کوئی بال کاٹنے کے لیے آ رہا، کوئی داڑھی کٹوانے کے لیے بھی آ رہا، حلق کرنے کے لیے بھی آ رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو یہ پیشہ ہے، اور آپ بال کاٹنے کے ساتھ ساتھ داڑھی بھی کاٹ رہے ہیں، آپ اپنے رزق کو متاثر کر رہے ہیں، اس کا حرام کی آمیزش ہو رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے۔ آپ کارپینٹر ہیں، بڑھئی ہیں، بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ایسے گھروں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے ہمیں کام کرنے کے لیے ملتا ہے جو سب سے پہلے مندر بنانے کے لیے کہتے ہیں۔ ایک دکان ہے، اس کا کام ملا، لیکن اس کی شرط کیا ہے، ایک چھوٹی سی مندر بھی آپ کو اس کو بنا کر دینی پڑے گی، اس کے گھر کے اندر ہو، دکان کے اندر ہو۔ کیا جائز ہے مندر بنانا؟ جائز نہیں، آپ اس کو انکار کر دیں۔ رزق حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی کہے کہ اس طریقے سے تو ہمارا راستہ بند ہو جائے گا، اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین نے حلال طریقے اتنے رکھے ہوئے ہیں کہ بندہ کبھی بھی اگر حلال طریقے سے مال کمانے کی کوشش کرے تو کبھی بھی وہ فقیر نہیں ہوگا، کبھی بھی رزق سے محروم نہیں ہوگا۔ ایک بھائی کو ہم نے نصیحت کی جو بال بنانے سے جن کا تعلق تھا مدینے کے اندر، انڈین تھے وہ، کچھ دنوں کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے دکان کے باہر اعلان لگا دیا کہ اس دکان میں داڑھی نہیں بڑھائی جائے۔ جو کفیل تھے بڑے ناراض ہوئے، نکال دیا۔
کچھ دنوں تک جاب لیس رہے, کوئی ذریعہ آمدنی نہیں, لیکن برداشت کیا. کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے رزق کے راستے ایسے کھولے کہ وہ بندہ آج کئی دکانوں کا مالک ہے مدینے کے اندر, اور اچھا خاصا دین کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, اتنی آمدنی اس کی اب ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا آئے کہ آزمائش کا دور گزرے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑے اور آپ کے لیے رزق کا راستہ بند ہو جائے. اللہ رب العالمین اس سے افضل کوئی دوسرا راستہ نکالے گا. اگر نہ بھی ملے تو آخرت میں آپ کا اجر محفوظ ہے. بہت سارے لوگ مینیجر ہوتے ہیں کمپنی کے اور کسٹمر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اچھے سامان کے ساتھ, کچرے کے ساتھ اچھے سامان بھی دے دیے کچرے کے بھاؤ میں. مینیجر کے جیب میں پیسہ داخل ہو گیا, جو اصل مالک ہے ان کو پتا ہی نہیں. آپ کو سیلس مین کے طور پر رکھا ہے, مالک کو پتا ہی نہیں کہ کتنا سامان آیا کتنا سامان گیا, اور آپ اسے اپنے جیب کے اندر داخل کر رہے ہیں. یہ تمام طریقے ناجائز طریقے. کچھ چیزیں بالکل واضح ہیں, کسی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا نفس خود آپ کو فتویٰ دے دے گا کہ یہ حلال یا حرام ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ غفلت میں اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ یہ میں نے حرام طریقے سے مال کمایا. اچھے خاصے متقی پرہیزگار ہیں. مثال کے طور پر ٹرین میں سفر کرنے کا مسئلہ, لوکل ٹرینوں میں خصوصاً زیادہ ہوتا ہے. بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا بعض لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں. اللہ کے بندے, یہ اتنا بڑا حق آپ نے مار دیا کہ کسی ایک بندے کا نہیں بلکہ حکومت کا حق مارا. یہ مال عام ہے. مال عام اور مال خاص دونوں میں فرق ہے. کسی ایک خاص بندے کا مال آپ نے اگر ہڑپ کیا ہے تو ایک بندے کا حق مارا, لیکن جو مال عام ہے جس میں ہر ایک کا, ہر شہری کا اس میں حق داخل ہے, جیسے کہ حکومت کے ساتھ آپ فراڈ کر رہے ہو, جیسے کہ بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے ہو, کسی ایک بندے کا حق نہیں, سب کا حق آپ نے مارا. بعض لوگ سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لے کر فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں. 2 اسٹیشن جانا ہے, چلو سلیپر کلاس میں چڑھ گئے, اے سی میں چڑھ گئے, لیکن ٹکٹ ہے نہیں. پلیٹ فارم ٹکٹ, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر کے قریب اسٹیشن ہے تو یہ تو میرا حق ہے پیدائشی, اس اسٹیشن میں جانا, پلیٹ فارم میں جانا اور آنا, اس میں ٹکٹ کی کیا ضرورت ہے. بعض لوگ ہمیں ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں اسٹیشن اور ماشاءاللہ متقی پرہیزگار ہیں, لیکن بغیر ٹکٹ کے, پلیٹ فارم ٹکٹ کے وہ اسٹیشن میں بھی داخل ہوتے ہیں اور واپس بھی آ جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے. یہ گرچہ معمولی ہو لیکن حرام, جائز نہیں ہے. اگر کبھی مجبوراً سفر کرنے کی ضرورت بھی پڑ جائے, ہو سکتا ہے کہ مجبوری ہو, ٹرین نکل رہی ہو, اگر آپ بغیر ٹکٹ کے نہ چڑھے تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے. آخری ٹرین تھی, رات کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسٹیشن میں گزارنا پڑے. ایسی مجبوری میں اگر کبھی اس طرح کی صورت کسی کے سامنے پیش آ جائے تو آپ کے دین و ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بعد میں آپ ٹکٹ خرید کر اسے پھاٹک میں, تاکہ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کا حساب نہ ہو. آپ کا معاملہ خود اپنے ساتھ ہے. اگر انسان بچنا چاہے تو 1000 طریقوں سے بچ سکتا ہے, لیکن اگر انسان کے دل میں کھوٹ ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں دوسرے کا مال ہڑپ کر لوں گا, تو ظاہر سی بات اس کا کوئی علاج نہیں. تو ایمانداری صرف مسجد کے اندر نہیں ہے, بلکہ اصل زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ رہتے, اٹھتے بیٹھتے آپ کا تعامل کیسا ہے, دھوکہ دینے کا یا حتی الامکان اس سے دور رہنے کا, یہ اصل ایمانداری ہے. اس لیے میرے بھائیوں, جس کے ساتھ جو معاملہ, کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی پیسہ آئے تو آپ اچھی طرح اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام. اگر حرام مال داخل ہوا, مشہور حدیث ہے, آپ نے سنی ہے, بارہا سنی ہوگی, کہ اگر خانہ کعبہ بھی چلا جائے اور وہاں بھی دعا کرے, اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول نہیں کرتے. یہ وعید کی حدیث ہے, اور وعید کی حدیثوں کے لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک خاص اصول ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے. اللہ رب العالمین چاہے تو اسے وہی سزا دے جو سزا بیان کی گئی ہے, یا اللہ رب العالمین چاہے تو اپنی رحمت اور مغفرت کی وجہ سے اسے معاف بھی کر دے. لیکن یہ سزا حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اس کا اگر مال حرام ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول نہیں کرتا. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے مال کو حلال کرنے کی کوشش کریں. جس طریقے سے بھی آپ جڑے ہوئے ہیں,
رزق کمانے کا آپ کا جو طریقہ ہے، چاہے آپ آن لائن کوئی کام کر رہے ہو، چاہے دکان چلا رہے ہو، چاہے ٹیکسی اور کوئی دوسری گاڑی چلا رہے ہو، چاہے تدریس کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، جس لائن سے آپ جڑے ہوئے، جس راستے سے آپ مال کما رہے ہیں، اس راستے کو، اس ذریعے کو حلال کریں. مشکوک بھی ہو اس سے دور رہنے کی کوشش کریں. داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ، بڑا مشہور واقعہ، آپ نے سنا بھی ہوگا. ایک شخص نے زمین بیچی اور دوسرے شخص نے خریدی، اور اس میں سے کیا نکل آیا؟ ہل جوتتے وقت ایک خزانہ نکل آیا. لینے والا، زمین کو خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین خریدی ہے، وہ تم نہیں خریدا. جا کر اس کو دے رہا ہے کہ یہ مال آپ کا ہے، آپ کی زمین سے نکلا. یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین بیچی اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کو بیچ دیا، اب میرے لیے جائز نہیں. اب دیکھیں آج معاملہ کیا ہے، دوسرے کا مال ہڑپنے کے لیے ہزاروں ہیلے بہانے. اب چلے جائیں عدالت کے اندر، کتنے کیسز ہمارے موجود ہوں گے، کسی بھی طریقے سے جھوٹے گواہوں کو تیار کر کے، جھوٹی دلیلیں تیار کر کے دوسرے کا مال ہڑپنے کے لیے ہزاروں ہم دلیلیں پیش کرتے ہیں. اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہاں معاملہ صرف مشکوک کا ہے، یہ مال میرا ہے یا دوسرے کا. جس نے زمین خریدی وہ لینا نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے کہ اس کا ہو اور میرے مال کے اندر حرام طریقے سے داخل ہو جائے. اور یہ بندہ جس نے زمین بیچی یہ بھی نہیں لینا چاہتا. صورت یہ ہونی چاہیے حقیقت کہ اپنا دامن کسی طرح بچ جائے. اور یہاں معاملہ دوسرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بہن بھائیوں کا لوگ مال ہڑپ لیتے ہیں. میراث کے اندر والد کی وفات ہوئی، والدہ کی وفات ہوئی، حق متعین ہے، اس کے باوجود ایک طاقتور ہے اپنے کمزور بھائیوں کا مال ہڑپ لیتا ہے. بھائی بہنوں کا مال ہڑپ لیتے ہیں اور اسے کوئی جرم ہی نہیں سمجھتے. صحابہ اکرام کی زندگی پڑھیں، اللہ رب العالمین نے انہیں ایسے ہی دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری نہیں سنائی، کیونکہ وہ کیا ہوئے تھے. انصار اور مہاجرین کا واقعہ پڑھیں، انصار نے مہاجرین کو اپنا مال دے دیا، اپنے مال میں سے ان کو حصہ دے دیا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین حرام طریقے سے مال کمانے کے جتنے بھی وسائل ہیں، ذرائع ہیں، تمام طریقوں سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. معزز حاضرین، بس 2 منٹ میں چند صورتیں آپ کے سامنے صرف سردن ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا. شہروں میں عموماً بلڈنگ خریدنے اور بیچنے کا سلسلہ بالکل جاری ہوتا ہے، ایک دم نارمل چیز نہیں ہے. جو لوگ اس پیشے سے جڑے ہوئے ہیں اللہ رحمت فرمائے، جاننے کے باوجود اپنے کسٹمر سے قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں. فلاں تاریخ تک تمہیں روم دے دوں گا، اور اس طرح سے جھوٹ بول کر اس سے مال لیتے ہیں. جو بھی شخص اس پیشے سے جڑا ہوا اللہ رب العالمین سے ڈرے اور اپنے کمائی کو، اپنے مال کو حرام ہونے سے بچائیں. آج کل کے دور میں یہ انٹرنیٹ کا زمانہ آنے کے بعد یہ آن لائن جو طریقے شروع ہوئے ہیں پیسہ کمانے کے، اکثر و بیشتر حرام طریقے ہیں. جیسے منی ٹرانسفر کرنا، کچھ لوگ یہ پیشہ اپنائے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے کیش بیک ملتا ہے. آپ نے 100 روپیہ کسی کو ٹرانسفر کیا، سامنے والے کو 100 روپے مل گیا، لیکن کمپنی کیا کرتی ہے آپ کو؟ وہ موبائل کمپنی آپ کو 10 روپے کیش بیک کے طور پر دیتی ہے. یہ سود ہے، جائز نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ کا استعمال حرام ہے، جائز نہیں ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ، آپ اپنے تحت 3 لوگوں کو جوڑیں، وہ 3 لوگوں کو جوڑیں گے، وہ 3 لوگوں کو جوڑیں گے. یہ چین سسٹم جو بزنس ہے یہ حرام طریقہ. اس طرح کے بے شمار آن لائن پیسے کمانے کے ذریعے ہیں، جیسے ڈریم 11 کرکٹ میچوں سے تعلق رکھنے والا حرام طریقہ. بے شمار ایسے طریقے ہیں جو آج آن لائن طریقے سے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور حرام طریقے سے مال کما رہے ہیں، اور انہیں بڑی خوشی ہے، کچھ نہیں کرنا پڑتا، گھر بیٹھے بیٹھے ہزاروں کما رہے ہیں، کروڑوں کما رہے ہیں. میرے بھائیوں، اس پیسے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. جس طریقے سے اگر مشکوک ہے تو علماء کرام سے پہلے پوچھ لیں، اگر واضح طور پر حلال ہے تو اسے اختیار کریں. مشکوک بھی ہو، جیسے بٹ کوائن، کرپٹو کرنسی وغیرہ، یہ مشکوک چیز ہے، کم از کم
اگر واضح طور پر بھی حرام نہ کہا جائے تو کم از کم مشکوک چیز ہے. ان ذریعوں سے ان طریقوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ رب العالمین رزق کے اندر برکت عطا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. آپ حرام طریقے سے ہزاروں کوشش کریں, ایک حادثہ ہوگا پورا مال نکل جائے گا. زندگی بھر آپ اپاہج ہو کر اپنے بستر پر پڑے رہیں گے. سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. تو حلال طریقے سے مال کمانے کی کوشش کریں, حرام طریقوں سے بچیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شعبہ دعوت و تبلیغ آپ کے سامنے بہت طرح کے پروگرام پیش کرتا ہے اور دین اسلام کی الحمدللہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ خدمت کر رہا ہے, جس میں آپ کے سامنے مختلف بیانات, مختلف ویڈیوز, دینی مسائل کی رہنمائی اور اسی طرح سے دینی بیانات, محلہ واری پروگرام, ہفتہ واری پروگرام اور دیگر محاصلہ کے اطراف میں, کوکن کے اطراف میں یہاں وہاں پروگرام ہوتے ہیں. اور اسی شعبے کے ذریعے کتابوں کی چھپائی, اشاعت کا کام ہوتا ہے, پمفلٹ کا کام ہوتا ہے, چھپائی ہوتی ہے. الحمدللہ ان سارے کاموں کے لیے شعبہ آپ جیسے مخیر حضرات کے تعاون سے کام کر رہا ہے. لہٰذا آپ سے میں پرخلوص گزارش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں, اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کے لیے آپ آگے آئیں. اللہ رب العالمین آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے اور آپ کے رب العالمین آپ کے حسنات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا. جزاکم اللہ خیر.